بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق اللہ العظیم. آج کی اس مجلس کے صدر مکرم، دیگر حضرات، علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین مجلس اور عزیز طلباء اور طالبات، آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے ایک عام سا دن ہو سکتا ہے. آج کے دن میں ہمارے لیے ممکن ہے کہ کوئی خاص بات نہ ہو، لیکن آج کا دن اس مدرسے کے لیے جس کا یہ سالانہ جلسہ ہے، مدرسہ ابو ہریرہ، اس مدرسے کے لیے، مدرسے کے اساتذہ کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے ٹھیک اسی طرح خوشی اور مسرت کا دن ہے جیسے ہمارے یہاں کوئی خوشی یا مسرت کا دن ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ یا کسی تقریب کا دن ہوتا ہے. آپ کی خوشی کے مقابلے میں ان کی خوشی زیادہ ہے اور ان کا خوش ہونا بنتا بھی ہے. جو لوگ سارا سال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھتے اور پڑھاتے ہوں، اللہ کے دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، جو ماں باپ بغیر کسی صلے کی پرواہ کیے ہوئے اور ستائش کی کسی تمنا کے بغیر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوا رہے ہوں، آج کا دن ان کی زندگی میں بہت معنی خیز دن ہے. خوش ہونے کا حق ہے اور خوشی منانے کا موقع ہے اور شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے. قرآن مجید کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کو حاصل ہو جائے، جسے مل جائے، اللہ کے دربار سے جسے عطا ہونے کا فیصلہ ہو، قرآن خود کہتا ہے کہ خوش ہونے کا حق اس کو ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ کارخانہ، یہ زمین اور جائیداد، یہ اسباب دنیا، یہ اسباب تجارت، یہ اسباب معیشت، یہ سب کچھ جو میرے اور آپ کے پاس ہے، جو ہم نے کما کما کے جمع کر کے رکھا ہے، جو ہمارے لیے نام و نمود اور دکھاوے کا ذریعہ ہے، یہ ساری چیزیں اس ایک نعمت کے سامنے بے معنی اور بے حیثیت ہو جاتی ہیں جو اللہ نے ان بچوں اور بچیوں کو عطا فرما دی ہے. اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ وہ جو جمع کر کے رکھتے ہیں قرآن مجید کی دولت اس سے بڑھ کر ہے. اس لیے سب سے پہلے قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں
جن کے بچوں یا بچیوں نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا، یہ کوئی ایک ہلکی پھلکی سی بات نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کی بے حسی تو دیکھیے، کوئی اگر تھیلا ریس میں بھی جیت جائے اور میڈل کے نام پر پیتل پر کلر کیا ہوا گولڈ میڈل اس کو مل جائے تو محلے بھر میں دکھاتا پھرے گا اور محلے والے بھی داد دیتے پھریں گے۔ کمال ہے ان بچوں اور بچیوں کا کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا۔ شاید آپ تک میری یہ بات پہنچ گئی ہو، سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں تقریر کریں، ہم مولویوں کے لیے بھی بہت مصیبت ہو گئی، ہر مرتبہ نئی تقریر چاہتے ہیں جلسے والے، اور ہم نیا مضمون کہاں سے لائیں؟ ایک مضمون صوبے کے کسی کونے میں بیان کرتے ہیں، اگلے دن وہ اپنے شہر میں بھی گشت کرتا ہوا ملتا ہے۔ تو شاید میری یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو، میں آپ سے پھر کہتا ہوں اور سنیے، اگر آپ نے گریجویشن کر لیا ہو، پوسٹ گریجویشن کر لیا ہو، آپ نے ڈگریاں جمع کر لی ہوں، آپ کے پاس آپ کے نام کے ساتھ بڑے بڑے لاحقے لگے ہوں، القابات ہوں، یہ کوئی ایک ہلکی پھلکی سی بات نہیں ہے۔ ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن۔ کمال ہے ان بچوں اور بچیوں کا کہ انہوں نے قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا۔ شاید آپ تک میری یہ بات پہنچ گئی ہو، سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں تقریر کریں، ہم مولویوں کے لیے بھی بہت مصیبت ہو گئی، ہر مرتبہ نئی تقریر چاہتے ہیں جلسے والے، اور ہم نیا مضمون کہاں سے لائیں؟ ایک مضمون صوبے کے کسی کونے میں بیان کرتے ہیں، اگلے دن وہ اپنے شہر میں بھی گشت کرتا ہوا ملتا ہے۔ تو شاید میری یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو، میں آپ سے پھر کہتا ہوں اور سنیے، اگر آپ نے گریجویشن کر لیا ہو، پوسٹ گریجویشن کر لیا ہو، آپ نے ڈگریاں جمع کر لی ہوں، آپ کے پاس آپ کے نام کے ساتھ بڑے بڑے لاحقے لگے ہوں، القابات ہوں، سب اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ بایولوجی جانتے ہوں، کیمسٹری جانتے ہوں، فزکس آپ کے لیے پانی ہو گیا ہو، سب اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ سب کچھ جانتے ہیں مگر جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور آپ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یا کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، تو معاف کیجئے، دنیا والوں کی نگاہوں میں آپ بڑے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، مگر میں ایسے شخص کو پڑھا لکھا کیسے مان لوں جو یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ اس کے خالق نے اس کے لیے کون سی چیز اتاری ہے۔ قرآن مجید ہمارے اور آپ کے لیے اتارا گیا، ایک ایسی کتاب جس کے پڑھنے کا اپنا طریقہ اور طرز ہے۔ اگر آپ اس کے بغیر اس کتاب کو پڑھیں گے تو یہ کتاب، اس کا پڑھنا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں رہ جائے گا، اس کے پڑھنے کا بھی اپنا طریقہ ہے۔ ایک تو کتاب، اس کا ایک حق ہے کہ اسے آپ حاصل کریں،
اس کا علم حاصل کریں، اس کو پڑھیں، سیکھیں اور اس طرز پر پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق۔ ڈاکٹر حمید اللہ، شاید آپ اس نام سے واقف نہ ہوں، میں آپ کو ایک عجیب و غریب بات سناتا ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ 1948 سے لے کر سن 2000 تک پیرس میں فرانس میں مقیم رہے۔ 48 سے لے کر 2000 تک تقریباً 51-52 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس آدمی کی عظمت اور اس کی بڑائی کا خیال آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس روزانہ اس کی محنت اور جد و جہد کی وجہ سے اوسط نکالا گیا تو اوسط یہ نکلا کہ روزانہ 2 آدمی اس کے پاس آ کر اسلام قبول کرتے رہے۔ 1948 سے لے کر 2000 تک روزانہ، یعنی ایک سال میں 360 365 64 جو بھی دن آپ طے کر لیں، اگر اس طرح سے طے کر لیا جائے تو سالانہ کی تعداد ان کی 700 سے متجاوز ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں پر لوگ اسلام قبول کرتے رہے، اور یہ عرصہ دن 2 دن نہیں 51-52 سالوں تک جاری رہا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی اونچی شخصیت ہوگی۔ دنیا کی کئی زبانوں سے انہوں نے اپنا تعلق جوڑا، اس میں مہارت حاصل کی اور دعوت کے لیے ان زبانوں کا استعمال کیا۔ قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1957 یا 58 کا سال تھا، میرے پاس فرانس کا بہت مشہور سنگر آیا، ژاک زیلبر، آپ اس نام کو سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ آیا اور اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس سے کہا کہ آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں پہلے میں ایک عرب سفیر کے یہاں گیا ہوا تھا۔